لا محدود میرا محدود، اس کا غیر فانی میرا فانی. جب یہ چار فرق ہیں تو بالکل شرک ثابت نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جیسے دیکھیں ابھی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت یا بادشاہت. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کے لیے اس سلطنت اور ملک میں کوئی شریک ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے. تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ بادشاہ ہے، فلاں چیز کا مالک فلاں ہے، تو کیا یہ شرکت ثابت ہو گئی؟ نہیں. وجہ وہی ہے کہ اللہ کا مالک ہونا ذاتی، ہمارا مالک ہونا اللہ کی عطا سے تو عطائی، اس کا قدیم ہمارا غیر قدیم، اس کا غیر فانی ہمارا فانی، اس کا لامحدود ہماری ملکیت کی اور سلطنت کی ایک حد ہوتی ہے. لہذا شرک ثابت نہیں ہوگا. یہ چار فرق ضرور ملحوظ رکھے جائیں. بہت سارے معاملات میں انشاءاللہ ان پر کلام ہوگا. جیسے کہ ہمارا نیکسٹ جو میرا ارادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور اسی جہت سے کہ کیا اگر نبی کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے اگر غیب ثابت کر دیا جائے کہ انہیں علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں تو شرک کا ارتکاب تو نہیں ہو جائے گا. تفصیلی کلام اپنے مقام پر آئے گا. لیکن اگر آپ اس موجودہ ہمارے ٹاپک کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے. اب اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ اللہ کے لیے بھی علم غیب کی، اللہ کی طرف بھی نسبت، نبی کی طرف بھی نسبت، تو شرکت ہو گئی. تو اس شرکت کو انہی چار فرقوں کی وجہ سے ختم کیا جائے گا، اور اس تصور کو ختم کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ ذاتی، نبی کریم کے عطائی، اللہ تعالیٰ کے قدیم، نبی کریم کے غیر قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے اگرچہ کبھی واقع ہوگی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان چار فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو یہاں بھی شرک کا تحقق نہیں ہوگا. اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام ہمارا جاری رہے گا. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شرک فی صفات کا تحقق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہیں ان میں سے کوئی خوبی اور اسی مفہوم اور مطلب کے ساتھ مخلوق کی کسی صفت کے اندر ثابت کر دینا، یہ شرک فی صفات میں شامل ہوگا. اب آخر میں دو باتیں انشاءاللہ کر کے پھر ہم توحید اور شرک کے ٹاپک کو، مین ٹاپک کو ہم ختم کریں گے. اس کے ضمن میں اور کئی ٹاپکس چلتے رہیں گے. ایک بات تو یہ کہ یاد رکھیے کہ مشرکین جو تھے پہلے زمانے کے تھے اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہے. چاہے اس مشرک کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیجئے اس دور کے اندر، وہ چاہے آتش پرست ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی پوجا کرتا ہو، اگر وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے ہم اس کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کیونکہ توحید باری تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تم اللہ کے وجود کو مان لیتے ہو، اسے اپنا رب تسلیم کر لیتے ہو، تو پھر جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچا رہا ہے، اس عقیدے کو بھی اختیار کرو. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں. اس پر چند میں آیات عرض کر دیتا ہوں کہ مشرکین جو تھے سرکار کے زمانے کے بھی، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ توحید باری تعالیٰ کے منکر تھے. اس وجہ سے ان پر آخرت میں عذاب ہوگا اور وہ راندہ درگاہ ہوئے. چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین
اور کس ذات نے مسخر کیا ہے شمس اور قمر کو، یعنی سورج اور چاند کو۔ مسخر کا معنی معین کر دیا، یہ بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، ایک خاص مطلب ترتیب کے ساتھ یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں مسخر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں اوندھے چلتے چلے جا رہے ہیں، کہاں الٹی چال چل رہے ہیں، جب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا اور سورج چاند کو اس ذات نے مسخر کیا، تو پھر کیوں توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ میں آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ بات ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من نزل من السماء ماء، کہ کس ذات نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس طرح سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ من خلقہم، کہ خود ان کفار کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُ اللَّهُ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں پر اوندھے منہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ معلوم ہوا، خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشرکین بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ان کا قصور ہے تو توحید باری تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنے کا ہے، اور اس کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ آخری اس پہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لفظ مشرک جب استعمال کرتے ہیں تو پیچھے بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور جو عیسائی حضرات ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، تو یہ شرک فی ذات کے مرتکب ہوئے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو مشرک کہا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اہل کتاب کا تذکرہ علیحدہ کیا اور لفظ مشرک کا، مشرکین کا تذکرہ علیحدہ کیا، جس سے فقہا اس بات پر مجبور ہوئے کہ لفظ مشرک کے دو معانی اختیار کیے جائیں، ایک لغوی معنی اور ایک شرعی معنی۔ اہل کتاب کے لیے ایک تو لفظ مشرک کا لغوی معنی ہے کہ شرک کرنے والا، اس لغوی معنی کے اعتبار سے سب کے سب چاہے کفار ہوں چاہے اہل کتاب ہوں وہ مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن جب شرعی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ مشرک کا لفظ، تو پھر اہل کتاب پر مشرک کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ غیر مطلب جو اہل کتاب ہے ان پہ لفظ مشرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو ہم بیان کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔